حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش تقریباً 2000 قبل مسیح میں عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی۔ اس وقت کا معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ سورج، چاند، ستاروں اور بتوں کو پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جو بت بناتا اور بیچتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور حاصل کیا تو انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے۔ انہوں نے غور کیا کہ کیسے انسان اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو خدا مانتے ہیں۔ ان کا ذہن کبھی بھی شرک کو قبول نہ کر سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حق کی تلاش۔ حضرت ابراہیم نے ایک فطری تجسس کے تحت سوچنا شروع کیا۔ ایک رات انہوں نے چمکتا ہوا ستارہ دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ غائب ہوا تو کہا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، پھر سورج کو، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، میں اس رب کا ہو گیا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ نے ان کی فطرت اور خلوص کو پسند فرمایا اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کو دعوت دینا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو سمجھایا، اے ابا جان، آپ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں؟ لیکن آزر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ غصے سے کہا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے کہا، سلام ہو آپ پر، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو دعوت اسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ وہ کہتے، تم ان چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں نفع یا نقصان نہیں دے سکتی؟ قوم نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا اور جب وہ باز نہ آئے تو ان پر سختیاں شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت شکنی اور نمرود سے مقابلہ۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے تمام بت توڑ دیے اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، شاید بڑے والے نے کیا ہو، اس سے پوچھو اگر یہ بولتا ہے۔ قوم شرمندہ ہوئی مگر اپنی ضد پر قائم رہی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینکا گیا، مگر اللہ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت باہر آئے۔ یہ اللہ کا عظیم معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ۔ نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود حیران و شرمندہ رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت اور سفر تبلیغ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم نے ظلم کی انتہا کی تو حضرت ابراہیم کے حکم سے ہجرت کی۔ وہ فلسطین، مصر، شام، حجاز کا سفر کرتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔